اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو فرشتوں بھی فضیلت دی، یہاں تک کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے کی جو وجہ بنی وہ کیا تھا، اس کو جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ڈسکس کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں خلیفہ بنانے والا۔ تو فرشتے بولنے لگے کہ اچھا کہ ان کو خلیفہ بنائیں گے، وہ تو فتنہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مجھے علم ہے وہ علم کسی کو نہیں ہے، جو میں جانتا وہ کسی کو، جو علم میں رکھتا وہ علم تم نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کے سامنے جو ہے تمام اشیاء کو ظاہر کیا، ان کی حقیقتوں کو ظاہر کیا۔ ان کو پوچھا کہ بتاؤ ان کے جو ہے اسما بتاؤ، وہ نہیں بتا پائے۔ پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علما آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، اسما کا علم دے دیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے جو ہے تمام چیزوں کی حقیقتوں کو جو ہے اسما کو بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ تمام فرشتے جو ہے سجدہ کرو آدم کو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ جو قرآنی مفہوم ہے، قرآنی آیتوں کا جو مفہوم ہے، اس میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی وہ کیا تھی، جو فرشتوں پہ جو فضیلت جو تھی وہ کیا فضیلت ان آیتوں میں نظر آئی؟ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو، علم۔ تو جو علم تھی نا، یہ علم ایک خاص فضیلت کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص 7 صفتوں پہ نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 جو کہ ام صفات ہے، 7 ام صفات ہے۔ صفت کلیم ہے، صفت سمیع ہے، صفت بصیر ہے، صفت قدیر ہے، صفت علیم ہے، صفت مرید ہے، صفت حی ہے۔ یہ 7 ام صفات ہے۔ تو ان 7 ام صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، تو یہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی آپ کے بھی 7 ام صفات ہے، اور وہ یہ 7 صفت آپ کی ام صفات آپ کو بھی جو ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، اللہ نے آپ کو بھی علیم بنایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو آپ بھی بول سکتے ہو، وہ بے مثل و بے مثال بولنے والا ہے، وہ بے مثل و بے مثال سننے والا ہے، وہ بے مثل و بے مثال دیکھنے والا ہے، وہ بے مثل و بے مثال قدرت والا ہے، اور آپ محدودیت میں اس کی عطا سے ہو، لیکن جو ہے آپ کو بھی اس نے جو ہے قوت علیم بھی دیا ہے۔ اب لیکن یہ قوت علیم جو ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اب یہ قوت علیم مل تو گئی ہے، اب یہ قوت علیم کو یہ بنا کس سے ہے؟ یہ قوت علیم علم سے ہے۔ کس سے؟ علم سے ہے۔ اور اکثر ہوتا کیا ہے، لوگ یہی مار کھا جاتے ہیں کہ لوگ علم، عالم اور معلومات، علم، عالم اور معلومات، ان کو صحیح معلوم میں نہیں سمجھ پاتے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو حواس خمسہ کے ذریعے، جو 5 سینس کے ذریعے جو چیزیں ان کے مائنڈ تک پہنچ رہی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے جن چیزوں کا، سونگنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے، فیل کے ذریعے، ٹچ کرنے کے ذریعے جو ان کو جو معلومات پہنچ رہی ہے، وہ سمجھ رہے یہ معلومات علم ہے، جبکہ وہ معلومات ہے، جبکہ وہ معلومات ہے۔ اس معلومات کو ہی علم سمجھ کے چلے، جبکہ علم راز ہے، علم راز ہے۔ اور علم جو ہے، علم کے تعلق سے سیدنا غوث اعظم دستگیر کیا تحریر فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم کے فضائل اور مناقب بے شمار ہے، علم کے فضائل اور مناقب بے شمار ہے۔ علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے فائدے گننا ممکن نہیں، جس کے فائدے، اگر معلومات کے اگر آپ اس دنیا میں فائدے دیکھتے جاؤ گے تو ہر کوئی ترقی پہ جا رہا ہے معلومات کی وجہ سے، دیکھتے جائیں گے تو علم کے فائدے جو ہے گن نہیں سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دین، ہر دھرم والے، ہر قوم، ہر ملک والے، ہر مذہب والے، ہر ملت والے، انہوں نے اپنی ترقی کی بنیاد علم پہ ہی رکھی ہے۔ ہر ایک نے اپنی ترقی کی بنیاد علم پہ ہی رکھی ہے کہ ان کا معاشرہ، ان کا سماج ترقی کیسے پائے گا، تو اس کی پہلی بنیاد کس میں ہے؟ علم ہی کے اوپر اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اور یہ تو ٹھیک ہے دنیاوی معاملات ہے، اسلام نے تو علم سمجھو، علم کی بات چل رہی ہے ابھی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ اسلام نے تو علم کو کیا درجہ دیا ہے؟ اسلام میں علم جو ہے عبادت کا درجہ رکھتا ہے،
اسلام میں لوگوں میں علم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا تو کچھ ہے، وہ لوگ اپنے اعتبار سے رکھتے ہیں درجہ، لیکن علم کیا درجہ رکھتا ہے حقیقت میں اس کو سمجھنا گئے تو ایسا سمجھو کہ علم کو گویا اسلام کے اندر عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے، عبادت کا، یہاں تک کہ جو قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ہی اللہ کے رسول کو فرمان وائی کرا، اور یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرنا تو یہ جو فرض کہہ رہے ہیں یہ علم کو کہہ رہے ہیں۔ معلومات کا درجہ اپنی جگہ پہ ہوگا لیکن علم بھی حاصل کرنا پڑے گا، علم بھی۔ پھر اب آپ ان حدیثوں سے اور ان اگر باتوں کو دیکھو گے تو آپ کو اس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا کہ سیدنا غوث اعظم جو فرما رہے ہیں کہ علم کی جو فضائل اور مناقب ہے وہ بے شمار ہے، تو یہ چند الفاظ سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے جو فضائل اور مناقب ہے، اس کے جو درجے ہیں اور اس کے جو فوائد ہے یہ بہت ہے، بے شمار ہے۔ پھر غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں علم کے مراتب و درجات، علم کے مرتبے اور درجے عظیم ترین ہیں، یعنی علم انسان کو ہر مقام پر، ہر عالم میں اعلیٰ مقام دلاتا ہے۔ علم یہ سمجھ لیجئے جو کچھ بیان کر رہے ہیں نا یہ علم کی خاصیت ہے، یہ علم کی، جیسے ایک انسان ہے اور انسان کی خاصیت ہوتی ہے، ایک انسان ہے اور انسان بات کرتا ہے، یہ اس کی خاصیت ہے، وہ اچھی بات کرتا ہے اس کی خاصیت ہے، وہ جو اچھی نعت پڑھتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے، انسان دیکھتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے، وہ انگلش پڑھ سکتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے، وہ مراٹھی پڑھ سکتا ہے اور الگ الگ لینگویجز کو پڑھ سکتا ہے یہ اس کی خاصیت ہے۔ انسان الگ ہے اس کی، تو علم الگ ہے اور یہ علم کی خاصیت ہے جو بیان کر رہے ہیں۔ تو علم کی جو ہے خاصیت یہ ہے کہ اس کے درجے بھی جو ہے بلند ترین درجے ہیں، اور یہ انسان کو جو ہے ہر عالم میں اعلیٰ مقام دلواتا ہے، اور جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، اور ایسا خود قرآن کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی کہ کہہ دو کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا ہے اور ایک وہ جو نہیں پہچانتا ہے، برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ جو ہے جو بے ہوش ہے اور ایک وہ جو ہوش میں ہے، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو ہوش والا ہے اس کی، ایک آدمی نشے میں ہے، ایک آدمی شراب میں دھت ہے، اب اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ اور قلم دے دو اور کہو کہ ٹھیک ہے ایک بہترین سی ڈرائنگ نکالو، وہ ڈرائنگ نکالے گا، اور ایک آدمی ہوش میں ہے اس کو آپ ڈرائنگ دے دو نکالنے کے لیے، تو بہتر کس کی ڈرائنگ نکلے گی؟ جو نشے والا ہے وہ تو کہاں لکیریں کھینچ کے چلے جائے گا اس کو بھی نہیں معلوم ہے، لیکن جو ہوش میں ہے وہ ایک خوبصورت تصویر کھینچ سکتا ہے، وہ ایک خوبصورت تصویر بنائے گا۔ تو علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ علم جو ہے یہ ہوش میں لانے والی چیز ہے، علم جو یہ ہوش میں لانے والی چیز ہے، اور وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا دونوں برابر ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لو، فار ایگزامپل سمجھ لو کہ بھائی یہ جو ہے سی اے کیا کیا کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے، سی اے کا کیا کام رہتا ہے، اکاؤنٹنگ کے اندر کیا کیا کام ہے ان کو پتا ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے لیپ ٹاپ اور سما دیے تو کر لیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، کیوں؟ کیونکہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے دونوں برابر نہیں ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہے، دونوں میں۔ تو علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کے جو ہے ہوش کی روشنی میں لے کر آتا ہے، وہ جو ہے آپ کو اس چیز جو اندھیرے میں تھی، آپ کی معلومات، آپ کی جو جہالت کے اندھیرے میں تھی، وہ آپ کی معلومات کی روشنی میں لے کر آتا ہے، علم لے کر آئے گا اس کو۔ علم انسان کو عاجزی، معرفت، عقل اور بصیرت عطا کرتا ہے جو اسے اللہ کے قریب تک لے کے جاتی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم آگے تحریر فرماتے ہیں کہ علم ہی سرمایہ افتخار اور نفع حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے، یعنی علم وہ دولت ہے جو نہ صرف فرد بلکہ پوری قوم کو، جو کسی ایک آدمی علم حاصل کرنے سے ایک آدمی نہیں، بلکہ اگر ایک قوم اگر صاحب علم ہو جائے تو پوری قوم کو فخر کا باعث بنا دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ جو نہ صرف فرد بلکہ پوری قوم کو قابل فخر بنا دیتی ہے، علم وہ چیز ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ علم ہی کی بدولت ہے، جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ علم کی بدولت ہے۔ علم کی بدولت معلومات ہوتی ہے، علم کی بدولت عالم ہوتا ہے، علم وہ راز ہے جو عالم بناتا ہے، معلومات عطا کرتا ہے، لیکن ہم نے معلومات کو علم سمجھ لیا۔ یہ ساری باتیں خاصیت ہے علم کی وجہ سے۔ ابھی کوئی ڈاکٹر بنا تو کس سے بنا؟ وہ علم کی وجہ سے بنا۔ کوئی انجینئر بنا تو کس سے کیوں بنا؟ وہ علم کی وجہ سے
بنا ہے. کوئی عالم و فاضل بنا ہے, فلسفی بنا ہے, دارشنک بنا ہے, جو بھی بنا ہے کس کی وجہ سے بنا ہے؟ وہ علم کی وجہ سے بنا ہے. تو یہ سب اپنی علمی بصیرت کے باعث ہی دنیا میں اثر رکھتے, رسوخ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ علم وہ خزانہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. جو لوگ علم کو تجارت, دعوت یا فلاح کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ جو ہے ہر عالم میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ہر عالم میں. پھر آگے جو ہے آپ فرماتے ہیں سیدنا غوث اعظم کے علم ایک عالی مرتبہ, قابل فخر, نفع اندوز اور بزرگ ترین دولت ہے. یعنی علم ایک ایسی دولت ہے جو بادشاہوں کو بھی آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے. علم کسی نسل, عمر یا وقت کا محتاج نہیں بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ہے. علم وہ روشنی ہے جو جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیتی ہے. دنیاوی دولت ختم ہو جاتی ہے مگر علم انسان کے ساتھ آگے تک جاتی ہے. علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ سفر کرتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مرنے کے بعد ہر چیز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 چیزوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے. کہ ایک, اگر آپ نے صدقہ جاریہ کیا ہو, صدقہ یعنی ایسا کوئی کام کر کے گئے ہو, ایسا کوئی کام کر کے گئے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے, تو اس کا جو ہے اگر آپ کو آگے مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا. اور پھر اگر آپ نے نفع بخش علم بانٹا ہے, نفع بخش علم نافع آپ نے چھوڑا ہے وہ آپ کو فائدہ دے گا. اور دوسرا, اگر اپنی نیک اولاد آپ نے چھوڑی ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو فائدہ پہنچائے گا, وہ بھی آپ کو مرنے کے بعد بھی. ہاں, یہ اللہ کے رسول صحیح مسلم کی حدیث کی ترجمانی بتا رہا. یہ ایک ظاہری اعتبار سے, معلومات کے اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے کہ علم کی کیا بات ہے. اب اگر اس کو ہم کو تصوف کی روشنی میں سمجھنا ہے, یہی سرکار غوث اعظم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو ہم لوگ تصوف کی روشنی میں سمجھیں گے تو علم روشنی ہے جو دل کو منور کرتی ہے. علم کیا ہے؟ اب علم کو سمجھنا ہے. یہ معلومات کی بات تھی. اگر معلومات بھی آپ دیکھو گے تو معلومات سے بھی جو ہے دنیا ترقی پہ جا رہی ہے. تو سوچو جو معلومات جس علم کے صدقے میں ہے وہ علم آپ کو کیا دلا سکتا ہے. تو کہتے ہیں علم روشنی ہے جو دل کو منور کرتی ہے. اب علم کی بات ہو رہی ہے, کس کی ہو رہی ہے؟ علم وہ روشنی ہے جو آپ کے قلب کو روشنی میں لاتی ہے. جیسے ہی آپ اس کی روشنی میں آئیں گے تو آپ کو قلب کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا. جیسے ہی علم کی روشنی جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو علم کو استعمال کرتے تو اس درجے سے نہیں استعمال کرتے. گویا ایسا سمجھو کہ جب ایک بلب آپ لو اور لائٹ ڈیم آئے, ایک بلب لو اور پاور ڈیم ہو تو اس وقت وہ بلب کیسا جلتا معلوم ہے؟ اس میں خالی سی تار دکھتی ہے, اس میں تار دکھتی ہے. تو گویا یہ جو علم کے ذریعے جو معلومات میں آپ جا رہے ہو علم کے ذریعے, تو گویا وہ ڈیم جو بلب ڈیم ہوتا ہے بس آپ اتنا ہی اس کو استعمال کر پائے. آپ نے خالی جو گئے اس کو علم کے درجے پہ نہیں آئے. آپ جہاں آپ کو علم کے قریب ہو کر کے سمجھنا تھا بس اتنے ہی, یہ ڈیم جو بلب ہے اتنے درجے سے آپ نے علم کو استعمال کیا اور آپ انجینئر, ڈاکٹر, یہ جو کچھ بھی آپ بنتے گئے کہ بھائی علم, یہ جو معلومات کے ذریعے عالم جو بنتے گئے, اب چاہے ڈاکٹری کے عالم بنے, انجینئرنگ کے عالم بنے, قرآن کے عالم بنے, جس چیز کا علم آپ نے حاصل کیا یہ معلومات والا علم, آپ نے وہ صرف ڈیم بلب کا استعمال کیا. لیکن اگر آپ واقعی میں اس بلب کی پوری روشنی میں آ جائے, علم کی اس صفت علیم جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے, جو علم کی صفت آپ کے اندر رکھا ہے, اگر آپ اس کی روشنی میں آ جائیں گے تو آپ جو ہے اپنے قلب کا مشاہدہ کریں گے. وہ قلب کون؟ جس کے لیے جو ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے, قلب المومن بیت الرحمان, مومن کا قلب رحمان کا گھر ہے. آپ تو وہ جو اس کو روشنی میں لے کر آ جائے. بزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ قلب کی وسعت کے تعلق سے فرمایا کہ یہ سارا عالم اگر وہ قلب میں ڈال دیا جائے تو گویا ایک بہت بڑے میدان میں رائی کے دانہ برابر ہے. قلب حقیقی وسعت, تو کہتے وہ نور. تو علم کیا ہے؟ علم وہ روشنی ہے جو دل کو منور کر دیتی ہے. علم یعنی دل کو نور میں لے کے آ جاتی ہے, دل کو روشنی میں لے کے آ جاتی ہے. یہ تو چھوٹی موٹی معلومات چیزیں ہیں. تصوف میں علم کو صرف ظاہری معلومات یا دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں مانا جاتا بلکہ علم کو نور کہا گیا ہے. علم کو نور کہا گیا ہے, جیسا کہ قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض, کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. یہی نور جب دل میں اترتا ہے
تو انسان کو حق کی پہچان ہوتی ہے اور وہ باطن کی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ صوفیاء اکرام کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دے، اور جو جہالت وہ ہے جو آپ کو خواہشات کے اندر مبتلا کر دے، آپ کو دنیا میں پھنسا دے اور مولا سے توڑ دے۔ علم کیا ہے؟ علم نور ہے۔ علم کو پہچانیں گے کیسے؟ معلومات تو آپ جان جا رہے ہو، لیکن علم کو پہچاننا ہے۔ یعنی آپ اس کو ایسا سمجھیے کہ یہ آپ نے ایک گلاس دیکھا تو آپ کو معلوم پڑا کہ یہ گلاس ہے، تو یہ گلاس جو معلوم پڑا یہ معلومات ہے، لیکن یہ کسی چیز کے ذریعے معلوم پڑا کہ یہ گلاس ہے۔ کچھ ایسی طاقت ہے آپ کے اندر جس کے ذریعے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ گلاس ہے، وہ جس طاقت کے ذریعے پتا چل رہا ہے وہ طاقت علم ہے، وہ طاقت علم ہے۔ اور جو بڑھانا ہے آپ کو نا، جو بڑھانا ہے، جس کی وسعت، جس کو وسیع کرنا ہے، وہ آپ کے علم کو وسیع کرنا ہے۔ آپ معلومات تو خوب وسیع کر رہے ہیں، آپ علم کو وسیع نہیں کر رہے۔ معلومات کو وسیع کرو گے تو یہ اس کو بھی علم کہتے ہو، تو اسی علم کو علم حجاب کہتے ہیں، اسی علم کو حجاب اکبر کہتے ہیں۔ اور جب وہ حقیقی جس صلاحیت کے ذریعے چیزیں دکھائی دے رہی ہے، اس صلاحیت کو اگر آپ نے اس کو وسیع کیا ہے تو وہ علم نور ہے، اس کی روشنی میں آپ حق تک پہنچ سکتے ہو۔ تو وہ نور کی، وہ علم کی کیا پہچانی ہے کہ سب سے پہلے کہ وہ نور ہے۔ اس کو کیسے پہچانو گے؟ وہ نور ہے جس سے قلب، روح بھی آپ پہ روشن ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد وہ علم کیا ہے؟ وہ علم آپ کو خدا کے قرب میں لے کے جائے گا۔ وہ علم قرب الہیہ کا ذریعہ ہے۔ تصوف کے نزدیک علم کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ وہ سالک، روحانی راہ چلنے والے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ علم کیا کرے گا؟ قریب کر دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل اور عمل بغیر اخلاص کی کچھ نہیں، لہذا علم صرف کتابوں میں محفوظ الفاظ نہیں بلکہ دل میں اترنے والی وہ آگ ہے جو انسان کو نفس کی غلامی سے نکال کر حق کی بندگی میں لے جاتی ہے۔ تو یہ علم جو ہے مولا سے قریب کر دینے والی چیز ہے۔ تو علم ہی ہے آپ کو جو ہے مولا سے نور میں بھی لائے گی، مولا سے قریب بھی کرے گی۔ اور یہ جو کہتے ہیں فنا بقا فنا بقا، یہ فنا بقا کی منزل سے بھی آپ علم کے ذریعے گزرو گے۔ فنا بقا کی منزلوں سے بھی صوفیانہ اصطلاح میں فنا اپنے آپ کو مٹانے کو اور بقا اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی رہنے کو کہتے ہیں۔ اہم اور یہ جو ہے صوفیاء کرام کے اہم مراتب ہے۔ علم انسان کو بتاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، علم انسان کو یہ روشنی کراتا ہے کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب کچھ مولا ہے، سب کچھ۔ جب علم اس درجے تک پہنچتا ہے کہ انسان اپنی ہستی سے بے خبر ہو جائے اور صرف اللہ کی یاد میں گم ہو جائے تو یہی علم معرفت عرفان حق بن جاتا ہے۔ یہی علم معرفت اور عرفان حق بن جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ اسی علم کے ذریعے فنا بقا سے گزرتے ہیں۔ تو علم وہ ہے جو آپ کو فنا بقا کی منزلوں سے گزار دے۔ علم کیا ہے؟ معلومات آپ کو نہیں گزارے گا، علم گزارے گا۔ پھر علم کی ایک اور پہچان ہے، آپ کیسے پہچانو گے؟ علم جو ہے علم کے ذریعے جو آپ کے اندر صفائی آئے گی، آپ کے اندر آپ کا تزکیہ نفس۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں اپنی کچھ عادتوں کو بدلنے کی، لیکن وہ عادت بدل نہیں پاتے۔ وہ عادت کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جو عادت ہے، جو نفس کو عادت لگائی ہے، وہ عادت بدلنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرنا اس چیز صحیح ہو وہ ہوگا۔ فور ایگزامپل جو ہے کسی کپڑے پہ اگر گندگی لگ گئی تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو دھوئیں گے، تو دھونے کے لیے پانی چاہیے نا۔ آپ بولے گے نہیں صرف ہاتھ سے یوں ایسا پوچھ دو گے، تو ایسا پوچھ کر کے کیا وہ گندگی نکل جائے گی؟ تو ایسا پوچھ کے نہیں نکلے گی۔ کچھ ایسی گندگی ہے جس کو دھوپ میں رکھنے کے بعد وہ صاف ہوتی ہے، کچھ ایسی خرابیاں ہوتی ہے جس کو پانی سے دھلنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو یہ نفس کی گندگی کس سے پاک ہوگی؟ تو نفس کی گندگی جو قلب کی صفائی ہے یہ کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ تو یہ جو ہے یہ علم کے ذریعے ہوگی۔ کس کے ذریعے؟ معلومات کے ذریعے نہیں، علم کے ذریعے۔ میں بتاتا ہوں علم کیا ہے آگے۔ علم اگر روحانی ہو تو وہ انسان کو اس کے باطن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ علم نفس کی بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے، جیسے تکبر، حسد، لالچ، بغض، یہ جو بیماریاں ہیں یہ علم آپ پہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس بیماری پہ جا رہے ہو، آپ اس خرابی میں جا رہے ہو، اور آپ اس جو ہے غلط چیز میں جا رہے ہو۔ اور پھر دل کو پاک کرتا ہے، نفس کو پاک کرتا ہے، روح کو شفاف کرتا ہے، روح کو شفاف کرتا ہے۔ اور یہی تزکیہ
नफ्स इल्म का वो मरहला है जो कुर्बे इलाही की मंजिलों में लेके जाता है। यही वो मरहला है कि जैसे तज़किया नफ्स होने लगता है, इससे होगा ये तज़किया नफ्स। और याद रखो कि इस दुनिया में इस दुनिया में जितने भी पाक करने वाली चीजें, जितनी भी पाक करने वाली चीजें, वो कसीब चीजों को जो है पाक करती है। किसको? कसीब चीज यानी फिजिकल फॉर्म में जो चीजें होती है, जो दिखाई महसूस हो सकती है, जो चीज जैसे पानी को आप महसूस कर सकते हो, पत्थर को आप महसूस कर सकते हो, इंसानों को महसूस कर सकते हो, तो ये जो चीज होती है, तो पानी किस चीज को पाक कर सकता है? जो चीज महसूस हो रही है, जो दिख रही है, जो दिखाई दे रही है, जो फिजिकल फॉर्म में है, वो चीज। लेकिन जो है इल्म वो चीज है जो फिजिकल चीज को नहीं, बल्कि जो लाइट जो चीज है, जो लतीफ चीज है, उन लतीफ चीजों को क्या जो चीज पाक कर सकती है वो इल्म है। वो इल्म क्या है? वो एक होश की रोशनी है, नूर है। अब इसलिए अल्लाह के रसूल ने हदीस में इरशाद फरमाया कि हर चीज को सफा करने का कोई ना कोई आला होता है, और दिल को सफाई करने का जरिया जो है वो अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह के जिक्र से क्या होता है? अल्लाह के जिक्र से नूर बनता है। वो नूर किसका? कौन सा नूर है? वो नूर होश का नूर है। वो होश का नूर क्या है? वो इल्म का नूर है। किसका नूर है? वो इल्म का नूर है। वो जैसे ही आप में बेदार होगा, वैसे ही जैसे ही वो नूर इल्म का नूर बेदार होगा, तो वैसे ही वहां साफ सफाई बेदार हो जाएगी। तो ये बात याद रखें, इल्म से ज्यादा पाक करने वाली, इल्म से ज्यादा पाक करने वाली ना कोई कसीब चीज है, ना कोई लतीफ चीज है। ना आज तक कोई ऐसी कोई लतीफ चीज है, ना कोई ऐसी कसीब चीज है जो इल्म से ज्यादा मकाम तक आपको। अब वो क्या है? ये इल्म है। यही इल्म जब अपनी होश की तुमको बुलंदी पे लेके जाएगा, और यही इल्म जब इल्म मारिफत बनेगा, तो ये आपको आपकी खुदी से भी हटा करके जलवा रहमान तक पहुंचाएगा। और क्या साफ करेगा? पूरी दुनिया को साफ कर देने का जो जरिया है, हर दुई को साफ कर देने का, हर बेहोशी को साफ कर देने का, मिटा देने का जो जरिया है, वो क्या है? यही इल्म है। वही इल्म जब दुई को साफ करने के मकाम पे आता है, उसी को इल्म मारिफत कहते हैं। उसी को फिर इल्म, एक और खासियत इसके अंदर रखी कि इल्म सिर्फ इतना नहीं है खुदा तक पहुंचाने का, जिसमें इल्म मारिफत आती है वो हकीकी मानों में खिदमत खल्क करना शुरू कर देते हैं, जिसमें उसमें वो समझ, वो बूझ आ जाती है। सूफिया कराम के नजदीक इल्म सिर्फ जाती नजात नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत का जरिया भी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, इल्म दौलत से बेहतर है, इल्म दौलत से बेहतर है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, इल्म दौलत की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, और तुम दौलत की तुमको हिफाजत करनी पड़ती है। इल्म जब सूफियाना रंग इख्तियार करता है, तो वो खुद गर्जी से निकल जाता है। या शेख अपनी देख से वो खुद गर्जी से निकल कर इसार और इखलास और सच्चाई की राह पा लेता है, और इस तरीके से फिर वो क्या करता है? फिर वो खिदमत खल्क करना शुरू करता है। हर किसी में वो खुद को देखना शुरू करता है, हर किसी में। तो ये, लेकिन ये कब होता है? ये होता है जब इल्म हो। ये कब होता है? ये जब आपके अंदर इल्म हो। अब ये इल्म कैसे बढ़ता है? तो इल्म बढ़ने के लिए आपके पास जिक्र है और मुराकबा है। इल्म को वसी कैसा करेंगे? ये तो समझ में आ गया कि एक चीज मालूमात है, जिसको दुनिया इल्म कह रही है, वो मालूमात को कह रही है। एक सूफिया कराम जिसको इल्म कह रहे हैं, जिसके जरिए मालूमात आपको हो रही है, मालूमात जो आपके दिमाग तक पहुंच रही है, वो जिस ताकत के जरिए पहुंच रही है, उस ताकत को इल्म कहते हैं। सूफिया कराम उस सलाहियत को इल्म कहते हैं। ये मालूमात को, इस इल्म के जरिए जो है मालूमात को बढ़ाते हैं। इस इल्म को कैसे बढ़ाएंगे? तो इस इल्म को जो है जिक्र, फिक्र, मुराकबा के जरिए आप जैसे जैसे मुराकिब होते जाते हैं, तो आपके इल्म का दायरा बढ़ते जाता है। बढ़ते क्या जाता है? वो बड़ा ही रहता है। आप गफलत में रहते हैं, आप होश में आते तो आपका इल्म सामने आ जाता है। और इसी इल्म को पा जाने को, इसी इल्म को फिर जब पाते पाते उस मकाम पे आते, इसको कहते हैं मारिफत पा जाना। इसी को हिंदुइज्म क्या कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या कहते हैं उसको? जो बुद्धिज्म वालों कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। उनको बुद्धत्व मिल गया। तो क्या है? बुद्धि से बना वो बुद्धत्व। किससे बना? तो ये क्या है? वो उस इल्म की बात कर रहे हैं जो इल्म नूर है, जो इल्म कुर्ब इलाही का बायस है। इस इल्म को जो है आप पाओगे कैसे? ठीक है, बढ़ेगा ना, और समझ में आ रहा है हमको ये कुछ है, लेकिन आप उसको पा नहीं पा रहे, तो पा रहे क्या? उस इल्म को आप समझ तो रहे कि कोई तो चीज है कि जिसके जरिए ये मालूमात हमारी अकल तक पहुंच रही है, इसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी बता रहे हैं, लेकिन उसको पाओगे कैसे? क्योंकि जब तक उसको नहीं पाओगे, तब तक जो है आप पूरे होश को नहीं पा सकते। तब तक आप ये पा लीजिए कि रब के जलवों को नहीं पा सकते। उसको कैसे पाओगे?
उस इल्म को कैसे पाओगे? वो इल्म को पाने का सिर्फ एक जरिया है, उस इल्म को पाने का, उस इल्म को उस मकाम पे, यानी छोटा छोटा उसका विजन बढ़ाते एकदम फुल, उसको कब पाओगे? जिसमें आप उसके जलवों में डूब जाओ। वो इल्म आपको पाना है, उस इल्म को आप सिर्फ उस इल्म नूर को जैसे ही आप उसमें दाखिल होगे और जैसे ही उसको इश्क का जायका लगेगा, किसका उसको इश्क का जायका लगा, वो इश्क का जायका आपको इल्म की पहचान करा देगा। फिर बताना हार्ड नहीं रहेगा, अब आप उसको जान चुके हो। अब सिर्फ किसी को एक लाइन बतानी है आपको, जिसको वो जायका लगा है वो उसको पहचान सकता है, वो उसको ये बहुत बड़ा मकाम है। हाँ, ये जो जिस मकाम की बात कर रहे हैं, तो ये इल्म अलग चीज है, मालूमात अलग चीज है। आलिम, इल्म के जरिए जो मालूमात हासिल होती है, वो मालूमात को जान लेने वाले को आलिम लोग कह रहे हैं। और जो इस इल्म को जो पा गया, इस इल्म को पा लिया और इस इल्म में जो नहाने लगा, इस इल्म को जो जीने लगा, वो आरिफ बिल्लाह होता है। मौला तबारक व तआला इल्म के राज़ो नियाज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए।